تو محترم بزرگ اور دوستو، تقریر کا عنوان یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاک ہیں اور آپ کا سلسلہ نسب بھی پاک ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے، من انفسکم، تم میں سے آیا ہے تو تم میں سے، لیکن اس کا سلسلہ نسب اتنا پاک ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک تمام سلسلہ نسب پاک ہی پاک ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے والدین سے لے کر میرا سلسلہ نسب حضرت آدم علیہ السلام تک سارا سلسلہ نسب پاک ہی پاک ہے۔ میرے سارے سلسلہ نسب میں نکاح ہی نکاح ہے، کہیں پر زنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پاک ہیں اور آپ کا سلسلہ نسب بھی پاک ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اپنے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک اعرابی آیا، ایک بدو آیا، ایک دیہاتی صحابی آیا اور اس نے آ کر عرض کی، یا ابن الذبیحین۔ یا ابن الذبیحین کا مطلب ہے دو ذبیح کے بیٹے۔ تو اس دیہاتی صحابی نے آقا علیہ السلام کو ان الفاظ سے یاد کیا، یا ابن الذبیحین، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا تو لوگوں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن الذبیحین کیسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو ذبیح کے بیٹے کیسے ہیں؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن الذبیحین ہیں، دو ذبیح کے بیٹے ہیں، ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے ذبیح حضرت عبداللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو ذبیح اللہ ہیں، اللہ کے قرآن میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آیا ہے، تمام مسلمان جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں تشریف لائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تشریف لائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک والد گرامی حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ، دوسرے والد گرامی حضرت عبداللہ بھی ذبیح اللہ ہیں۔ وہ کیسے ذبیح اللہ ہیں؟ آئیے میں آپ کو اس کی تفصیل سناتا ہوں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ہاشم مکہ معظمہ کی بہت عظیم شخصیت تھے، بہت حسین و جمیل خوبصورت آدمی تھے، بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے، اچھے کردار کے مالک تھے اور مکہ معظمہ کے سردار تسلیم کیے جاتے تھے۔ اور حضرت ہاشم سخاوت کے میدان میں بہت آگے تھے،
سخاوت کے میدان میں ان کا ہاتھ بہت دراز تھا اور بہت مشہور و معروف تھے سخاوت کے میدان میں۔ بہت سے لوگوں نے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن مقابلہ نہیں کر سکے۔ تو حضرت ہاشم خاص کر حاجیوں کی بہت خدمت کرتے تھے۔ دور دراز سے لوگ جب حج بیت اللہ کے لیے آتے تھے تو یہ ان کو پانی پلاتے تھے، ستو پلاتے تھے، ان کے لیے کھانے کے انتظام کرتے تھے، ان کے لیے کھجوروں کا انتظام کرتے تھے، ان کے لیے سرید کا انتظام کرتے تھے، غرباء مساکین کا خیال رکھتے تھے۔ بہت اعلیٰ صفات کے مالک تھے حضرت ہاشم۔ اور حضرت ہاشم کے دور میں مکہ معظمہ کی تجارت نے بہت ترقی کی تھی۔ پہلے کوئی تجارتی منصوبہ نہیں تھا مکہ معظمہ میں۔ حضرت ہاشم نے یہ منصوبہ تشکیل دیا کہ سالانہ 2 قافلے جاتے تھے تجارت کے لیے، ایک سردیوں میں اور دوسرا گرمیوں میں۔ ایک قافلہ جاتا تھا ملک شام کی طرف اور دوسرا قافلہ جاتا تھا یمن کی طرف، اور اس وقت راستے محفوظ نہیں تھے، تو سالانہ یہ 2 سفر کرتے تھے قافلے۔ ان کو مشکلات پیش آتی تھیں تو حضرت ہاشم نے جو راستے پر قبائل آتے تھے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ آپ کی جو ضروریات ہوں گی وہ ہمارا تجارتی قافلہ پوری کرے گا، آپ ہمارے قافلے کو چھیڑیں نہیں، ڈکیتی نہ کریں، روکیں نہیں ہمارے قافلے کو۔ تو اس معاہدے کی وجہ سے حضرت ہاشم کے دور میں تجارت بہت کامیاب رہی، کیونکہ قافلے صحیح سالم واپس آتے تھے تو بہت بڑا مال لے کے آتے تھے۔ تو یہ ان کی حکمت عملی تھی، حسن تدبیر تھی، جس کی وجہ سے مکہ معظمہ کی تجارت نے ترقی کی۔ تو حضرت ہاشم خوبصورت بھی تھے، بااخلاق بھی تھے، قد و قامت کے مالک بھی تھے، سردار بھی تھے۔ مدینہ منورہ کے بازار میں تشریف لے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی سامنے آئی جس کی سیرت بھی اعلیٰ اور صورت بھی اعلیٰ تھی، ظاہری حسن و جمال بھی اعلیٰ تھا، اس کے اخلاق بھی اعلیٰ تھے، اس کا کردار بھی اعلیٰ تھا۔ تو حضرت ہاشم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ عورت منکوحہ ہے یا غیر منکوحہ ہے، اس نے نکاح کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا؟ تو لوگوں نے بتایا اس نے نکاح تو کیا ہے، اس کے 2 بچے بھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن اب یہ طلاق شدہ ہے، اس کو طلاق مل چکی ہے۔ تو حضرت ہاشم نے اس عورت کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ عورت نے جب دیکھا کہ حضرت ہاشم نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے تو بہت خوش ہوئی، اور اس نے دیکھا کہ خوبصورت بھی ہے، خوبصیرت بھی ہے، اخلاق بھی اچھے ہیں، نسبی خاندان بھی بہت اچھا ہے، نسب بھی اعلیٰ ہے، کردار و اخلاق بھی اعلیٰ ہے، تو اس نے فوراً نکاح کی دعوت قبول کر لی۔ تو حضرت ہاشم کا نکاح اس باوقار عورت سے ہوا۔ یہ عورت سلمہ بنت عمر تھیں۔ حضرت سلمہ سے نکاح ہوا اور یہ بنی نجار سے تعلق رکھتی تھیں۔ نکاح کرنے کے بعد حضرت ہاشم نے سارے قافلے والوں کی دعوت کی۔ پھر عرب کا یہ رواج تھا، مدینہ منورہ کا رواج تھا کہ جہاں پر شادی ہوتی تھی تو دولہا انہی کے گھر میں کئی دن گزارتا تھا، اسی شہر میں گزارتا تھا۔ تو اسی رواج کے مطابق حضرت ہاشم نے کئی دن مدینہ منورہ میں گزارے، اور اسی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاشم کو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ توجہ ہے، حضرت ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس کے سر میں ایک بال سفید تھا، ایک بال سفید تھا۔ اس سفیدی کی وجہ سے ان کا نام رکھا گیا شیبہ۔
شیبہ اس کو کہتے ہیں جس کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ ان کا تو ایک بال سفید تھا لیکن پیدائشی طور پہ سفید تھا، تو اس لیے انہوں نے اس کا نام رکھ دیا شیبہ۔ کچھ عرصہ تو یہ شیبہ رہے اپنے نانہال میں، اور اس کے بعد حضرت ہاشم سفر پہ چلے گئے، راستے میں ان کو وفات آ گئی، دنیا سے انتقال کر گئے۔ جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو کچھ دن تو مدینہ منورہ میں ان کے صاحبزادے رہے، کچھ عرصہ رہے۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت ہاشم کے جو بھائی تھے ان کا نام تھا مطلب۔ انہوں نے اس بات پہ غور کیا کہ ہمارا ایک بھتیجا مدینہ منورہ میں رہتا ہے، لوگوں نے اس کی بڑی تعریف کی کہ آپ کا بھتیجا جو مدینہ منورہ میں رہ رہا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہوشیار اور دانشمند لڑکا ہے، کاش کہ آپ اس کو گھر لے آئیں اور اس کی تربیت کریں۔ تو حضرت مطلب چلے اور ان سے درخواست کی کہ میرا بھتیجا میرے حوالے کریں، ہم خود اس کی پرورش کریں گے، تربیت کریں گے۔ انہوں نے خوشی کے ساتھ روانہ کر دیا، اور اونٹ پہ سوار کر کے مکہ معظمہ جب مطلب پہنچے تو ان کے پیچھے یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے کپڑے میلے کچیلے تھے، حالت بھی نازک تھی، اور یتیمی اور مسکینی کے آثار بھی چہرے پہ نمایاں تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ لڑکا آپ کون ساتھ لائے ہیں؟ تو مطلب نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اپنا بھتیجے کا تعارف کراؤں، کیونکہ یہ اب تعارف کی حالت میں نہیں ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے۔ کیا کہا؟ غلام ہے میرا۔ تو لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا عبد المطلب۔ کیا مشہور ہو گیا؟ عبد المطلب۔ ان کا نام تو تھا شیبہ، اب مکہ معظمہ میں مشہور ہو گیا عبد المطلب۔ اور جب اس کی حالت زار صحیح ہو گئی تو پھر مطلب نے اظہار کیا لوگوں کے سامنے کہ یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، حضرت ہاشم کا صاحبزادہ ہے۔ تعارف کرایا، لیکن وہ بات مشہور ہو چکی تھی، نام وہی مشہور ہو گیا، شیبہ نام چھپ گیا، اور اس کو عبد المطلب کے نام سے لوگ یاد کرنے لگے۔ ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو بھی بہت حسن و جمال عطا فرمایا۔ قریش کے سب سے زیادہ خوبصورت نوجوان حضرت عبد المطلب تھے، لوگ اس کو چاند سے تشبیہ دیا کرتے تھے، اور سیرت بھی اعلیٰ تھی، صورت بھی اعلیٰ تھی، اخلاق بھی اعلیٰ تھے، کردار بھی اعلیٰ تھا، سخاوت کے میدان میں بھی بہت وسیع تھے، حتیٰ کہ اتنی بڑی سخاوت کی حضرت مطلب نے کہ اپنے والد گرامی حضرت ہاشم سے بھی آگے بڑھ گئے۔ حضرت ہاشم کی سخاوت تو انسانوں تک محدود تھی، حضرت عبد المطلب کی سخاوت انسانوں کو کراس کر کے پرند اور چرند تک جا پہنچی۔ پرندوں کو دانہ پانی کھلاتے تھے حضرت عبد المطلب، تو بہت بڑی سخاوت کے مالک تھے، کردار کے مالک تھے۔ انہیں شراب اپنے پر حرام کی ہوئی تھی، اور برائیوں کے قریب نہیں جاتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، بہت غرباء مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ اور سب سے پہلے انہوں نے غار حرا میں خلوت اختیار کی، گوشہ نشینی اختیار کی حضرت عبد المطلب نے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو مکہ معظمہ کا سردار بنا دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابن الذبیحین کیسے ہیں۔ میں اپنے مقصود کی طرف جا رہا ہوں، آپ توجہ کریں۔ حضرت عبد المطلب مکہ معظمہ کے سردار بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام انہوں نے رکھا حارث۔ ایک دن حضرت عبد المطلب
بیت اللہ شریف کے ساتھ جو حتیم ہے، ماشاء اللہ حاجی حضرات موجود ہیں، ایک خالی جگہ پڑی ہے بیت اللہ شریف کے ساتھ، اس میں دیوار لگائی ہوئی ہے، یہ بھی بیت اللہ شریف کا ایک حصہ ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب حتیم میں آرام فرما رہے تھے، نیند کر رہے تھے، تو انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی آ کر کہتا ہے کہ اے عبد المطلب، تم برہ کو کھودو۔ انہوں نے پوچھا برہ کیا ہے، تو وہ چلا گیا۔ دوسری رات پھر خواب دیکھا، ایک آدمی آیا، اس نے کہا عبد المطلب تم مظنونہ کو کھودو۔ انہوں نے پوچھا مظنونہ کیا ہے، وہ پھر چلا گیا۔ پھر تیسری رات خواب میں آئے، پھر انہوں نے ایک لفظ کہا، تو اس کے متعلق پوچھا حضرت عبد المطلب نے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو پھر چلا گیا۔ چوتھی رات پھر خواب دیکھا، ایک آدمی آیا اور اس نے پھر کہا حضرت عبد المطلب کو کہ اٹھو اور زمزم کے کنویں کو کھودو۔ عبد المطلب نے پوچھا کہ زمزم کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ زمزم وہ کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی رکتا ہے، نہ کبھی کٹتا ہے، نہ کبھی کم ہوتا ہے، اور بے شمار حاجیوں کو سیراب کرتا ہے۔ یہ زمزم ہے، اس زمزم کا کنواں ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کہاں ہے، تو انہوں نے اس کی کچھ نشانیاں دکھائیں، جگہ دکھائی، اس کی علامات دکھائیں۔ جب صبح بیدار ہوئے تو عبد المطلب نے اپنے خاندان قریش کے سامنے اپنے خواب کو بیان کیا کہ چوتھی رات ہے میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں، تو یہ میرا خواب سچا ہے۔ اب میں نے اس جگہ کی کھدائی کرنی ہے، یہاں سے زمزم کے کنویں کو میں نے جاری کرنا ہے۔ تو قریش کے خاندان نے مخالفت کی کہ یہ بہت بڑا کام ہے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، آپ اس کام کو چھوڑ دیں۔ لیکن عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، یہ میں نے کام ضرور کرنا ہے۔ عبد المطلب نے اہل مکہ کی، قریش مکہ کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ صبح سویرے اٹھے، اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا، کدال وغیرہ ساتھ لی، اور اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر اس کو نشانات دکھائے گئے تھے، اور انہوں نے وہاں پر جا کر گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ یہ کھودتے جاتے تھے، اور حضرت حارث جو تھے وہ مٹی اٹھا کر دور جا کے پھینک رہے تھے، یہ کھود رہے تھے، وہ مٹی دور جا کے پھینک رہے تھے۔ یہ باپ بیٹا زمزم کے کنویں کی کھدائی کر رہے ہیں۔ کھدائی کرتے کرتے کافی وقت گزر گیا۔ اب چونکہ مکے والے تو اس کام کے مخالف تھے، قریش بھی مخالف تھے، کسی نے ساتھ نہیں دیا کہ جب اس نے ہماری بات مانی نہیں ہے، اب یہ جانے اس کا کام جانے۔ اب دوسرے بیٹے ہیں نہیں، ایک ہی بیٹا ہے حضرت حارث، وہ اپنے والد کے ساتھ لگا ہوا ہے، فرما بردار بیٹا تھا۔ اب باپ بیٹا زمزم کی کھدائی کر رہے ہیں۔ کھدائی کرتے رہے، جو آدمی محنت کرتا ہے پھر اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کو کامیاب فرمایا کہ زمزم کے کنویں کی جو من تھی، منڈیر تھی، وہ نظر آ گئی۔ جب نظر آ گئی تو فرط مسرت سے خوشی میں آ کر حضرت عبد المطلب نے نعرہ تکبیر بلند کیا، نعرہ تکبیر بلند کیا۔ تو مکے والے لوگ، قریش کے لوگ جمع ہو گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو کامیاب فرمایا، اور انہی کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کے کنویں کو جاری فرما دیا۔ یہ عرصہ دراز سے بند پڑا تھا، مرور زمانہ کی وجہ سے اور قوموں کے آپس میں اختلاف کی وجہ سے اس کو بند کر دیا گیا تھا اور اس کو چھپا دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے آب زمزم کے کنویں کی رہنمائی فرمائی، اور حضرت عبد المطلب نے اس کنویں کی کھدائی کی، اور انہی کے ہاتھ سے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کو جاری فرما دیا۔ آب زمزم جاری ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کی عزت اور بڑھا دی۔
مکے والے لوگ بھی سمجھنے لگے کہ یہ معمولی آدمی ہے نہیں، ہے کوئی اللہ کا خاص بندہ۔ محدثین حضرات نے لکھا ہے اگر مکہ معظمہ میں بارش نہ آتی، بارش رک جاتی، مانگنے کے باوجود نہیں آتی تھی، تو لوگ حضرت عبد المطلب کو پکڑ کے لے جاتے اور اس کے واسطے سے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دیتے تھے۔ عبد المطلب نے اب دیکھا کہ میں اتنا بڑا کام کر رہا تھا، مکے والوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، میرا اور سہارا نہیں تھا، میرا ایک ہی بیٹا تھا، میں مکے کا سردار ہوں، میں نے اور بھی بہت سارے کام سر انجام دینے ہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، آپ مجھے 10 بیٹے عطا فرما دیں۔ کہہ دو نا سبحان اللہ، کتنے بیٹے عطا فرما دیں؟ دیکھو نا، دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ کوئی ایک مانگتا ہے، 2 مانگتا ہے، عبد المطلب کتنے مانگ رہے ہیں؟ 10 بیٹے مانگ رہے ہیں۔ دینے والا اللہ ہے، اس کی قدرت ہے، وہ 10 بھی دے سکتا ہے۔ اور انہوں نے منت مانی کہ یا اللہ اگر آپ نے مجھے 10 بیٹے عطا فرما دیے اور 10 بیٹے جوان ہو گئے اور جوان بن کر میرے سامنے پہنچ گئے، میرے سامنے آ گئے، تو ان 10 بیٹوں سے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو تیرے نام پر ذبح کروں گا، ایک بیٹے کو تیرے نام پر قربان کروں گا، تیرے نام پر ذبح کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کی اس دعا کو قبول فرما لیا۔ اللہ نے حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا فرما دیے۔ کتنے؟ دیکھو نا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، جتنا مرضی ہے اللہ سے مانگنے، دینے والا اللہ ہے، مانگنے کی کمی نہ چھوڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا فرما دیے۔ اللہ نے 10 بیٹوں کو نوجوان بنا دیا۔ جب جوانی کو پہنچ گئے تو ایک دن پھر اسی حتیم میں حضرت عبد المطلب سوئے ہوئے تھے اور کسی آدمی نے آ کر جگایا، عبد المطلب تم نے منت مانی تھی نا اللہ کے نام کی کہ اللہ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے، جوان ہو جائیں گے تو میں ایک بیٹا اللہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ اب آپ کی بات تو پوری ہو گئی، اب ذرا منت بھی پوری کر کے دکھاؤ۔ عبد المطلب بیدار ہوئے تو سمجھ گئے کہ خواب تو سچا ہے، میں نے منت مانی تھی، اللہ کے نام کی منت مانی تھی، تو تیار ہو گئے عبد المطلب۔ دیکھیں نا، یہ بھی یقین کی بات ہے، اس خواب کو سچا سمجھا اور حضرت عبد المطلب اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ میں نے اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ اب اپنے بیٹوں کو بلایا کہ میرے پیارے بیٹے دیکھو، واقعہ بھی سنایا، ارشاد فرمایا اسی طرح واقعہ پیش آیا تھا، میں نے اور آپ کے بھائی حارث نے زمزم کے کنویں کی مشکل سے کھدائی کی تھی، میں نے منت مانی تھی، اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائیں، جوان ہو جائیں گے تو ایک بیٹا اللہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ اب پھر مجھے خواب ملا ہے کہ منت پوری کرو، تو اب میں منت پوری کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نام پر ایک بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کی کیا رائے؟ تو سب بیٹوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں، لیکن اب کس کو ذبح کریں؟ تو عبد المطلب بھی بہت بڑے سردار تھے۔ عبد المطلب نے یہ فیصلہ کیا کہ قرآن اندازی کریں گے، جس کے نام پر قرآن نکلے گا اسی کو ذبح کریں گے۔ تو حضرت عبد المطلب نے قرآن اندازی کی 10 بیٹوں کی کہ جس کے نام پر قرآن نکلے گا اس کو اللہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ اور جب انہوں نے قرآن اندازی کی نا تو قرآن نکلا سب سے چھوٹے بیٹے، سب سے لاڈلے بیٹے، سب سے پیارے بیٹے حضرت عبداللہ کے نام۔ کس کے نام کا قرآن نکلا؟ حضرت عبداللہ کا نام۔ تو حضرت عبداللہ تیار ہو گئے۔ تو حضرت عبد المطلب پھر اپنے بیٹوں کو لے کے روانہ ہو گئے صفا مروہ کے درمیان ذبح کرنے کے لیے۔ جب گھر سے روانہ ہونے لگے نا تو حضرت عبداللہ کی بہنوں نے دیکھ لیا۔ پھر یہ جو بہنیں ہوتی ہیں نا، یہ اپنے بھائیوں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، بہنیں اپنے بھائیوں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔
تو وہ رونے لگیں اور جا کے حضرت عبداللہ کو پکڑ لیا اور اپنے والد گرامی کی منتیں کرنے لگیں کہ ابا جان اگر آپ نے ذبح کرنا ہے تو کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں، لیکن ہمارے بھائی عبداللہ کو نہیں ذبح کرنا، ہم عبداللہ کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں نے منت مانی ہے، میں نے قرآن اندازی کیا، قرآن نکلا ہی حضرت عبداللہ کے نام کا ہے۔ تو انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ ہمارا ایک مشورہ ہے۔ آپ نے فرمایا سناؤ کون سا مشورہ؟ انہوں نے مشورہ یہ ہے کہ مکہ کے رواج ہے ایک آدمی کی دیت فدیہ 10 اونٹ اس وقت تھے، تو آپ ایسا کریں کہ فدیے کے طور پر ایک طرف 10 اونٹ کھڑا کر دیں، دوسری طرف حضرت عبداللہ کو کھڑا کر دیں، پھر قرآن اندازی کریں، اگر قرآن 10 اونٹوں کے نام پر نکل جائے تو پھر آپ حضرت عبداللہ کو رہنے دیں اور 10 اونٹ اللہ کے نام پر قربان کر دیں۔ عبد المطلب نے کہا کیا بات ہے، بہت اچھا مشورہ دیا آپ نے۔ تو حضرت عبد المطلب نے 10 اونٹ منگائے، ایک طرف حضرت عبداللہ کو کھڑا کیا، دوسری طرف 10 اونٹ کھڑے کریے، قرآن اندازی کی تو قرآن پھر بھی حضرت عبداللہ کے نام پہ نکلا۔ پھر بہنوں نے رونا شروع کر دیا، نہیں عبداللہ کو نہیں ذبح کرنا، 10 اور منگوا لیں، آپ 20 اونٹ کر لیں۔ اسی طرح 10 اور منگوائے، پھر قرآن ڈالا تو قرآن پھر حضرت عبداللہ کے نام کا نکلا۔ 10 بڑھاتے گئے حتیٰ کہ 100 اونٹ جمع ہو گئے ایک طرف، اور ایک طرف حضرت عبداللہ ہیں۔ پھر قرآن اندازی کی گئی، اس مرتبہ قرآن حضرت عبداللہ کے بجائے 100 اونٹ کی طرف چلا گیا۔ تو حضرت عبد المطلب بھی سمجھ گئے کہ یہ فدیہ قابل قبول ہے، تو حضرت عبد المطلب نے اعلان کیا کہ اب میں حضرت عبداللہ کی جگہ پر 100 اونٹ قربان کروں گا۔ تو حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کی جگہ پر فدیے کے طور پر 100 اونٹ قربان کیے صفا مروہ کے درمیان۔ اس وقت مکے کا یہ قانون بن گیا کہ آج سے ایک آدمی کی دیت خون بہا اور فدیہ جو ہے وہ 100 اونٹ ہوگا۔ اس وقت سے یہ رواج پڑا۔ تو اسی لیے حضرت عبداللہ کا اس وقت نام پڑ گیا تھا ذبیح اللہ۔ حضرت عبداللہ کو لقب کیا ملا؟ ذبیح اللہ۔ عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی منظور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 100 اونٹ کے بدلے ان کو بچا لیا، ان کے فدیے میں 100 اونٹ ذبح کر دیے، حضرت عبداللہ بچ گئے، تو یہ بھی ذبیح اللہ ہیں۔ تو میں نے ابتدا میں عرض کی، ایک دیہاتی صحابی آیا اور اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن الزا یا ابن الذبیحین، آپ تو 2 ذبیح کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان کر کے تفصیل بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ابن الذبیحین ہیں، 2 ذبیح کے بیٹے ہیں، ایک ذبیح اللہ حضرت اسماعیل اور دوسرا ذبیح اللہ حضرت عبداللہ۔ آپ ابن الذبیحین ہیں، 2 ذبیح کے بیٹے ہیں کہ آپ کے دونوں والد گرامی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ اللہ کے نام پر قربانی کے لیے پیش کیے گئے، اور ان کا لقب ذبیح اللہ بن گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ابن الذبیحین ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ میں نے آپ کو رسول عطا فرمایا ہے، آپ کے پاس میرا رسول آیا، من انفسکم، تمہارے نفسوں میں سے، تمہاری جانوں میں سے، تم میں سے رسول آیا ہے، لیکن پاک اتنا ہے کہ ساری کائنات اس کی پاکیزگی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے والدین سے لے کر میرے سلسلہ نسب میں حضرت آدم علیہ السلام تک سب نکاح ہی نکاح ہے، کسی جگہ پر زنا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے نسب کی حفاظت فرماتے ہیں، اور یہ تو امام الانبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی حفاظت فرمائی، سب سے پاک نسب ہے تو محمد الرسول اللہ کا نسب مبارک ہے۔ آنے والا مہینہ انشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آقا کی آمد کا مہینہ ہے، تو اس لیے میں اپنے عنوان کو
منزل مقصود تک پہنچا رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو کس انداز سے تشریف لائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو نسب عطا فرمایا وہ بھی اعلیٰ تھا۔ جس شہر میں تشریف لائے وہ شہر اعلیٰ تھا، جس قوم میں تشریف لائے وہ قوم اعلیٰ تھی، اور جس فرمایا کہ ملک میں تشریف لائے وہ ملک اعلیٰ تھا، اس لیے کہ اللہ کا نبی اعلیٰ تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچی غلامی نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔